بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لک کفوا احد۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام شکر اللہ کے لیے جس نے واقعی مجھے آج توفیق دی کہ میں بہت اہم، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک جو آپ سے شیئر کروں، بہت پیارا ٹاپک، الرفق واللین بالوالدین، والدین کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں والدین کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنے کا حکم کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ دیکھیں گے ہم کہ والدین نے دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی محنت کرتے ہیں۔ والدین جو ہیں وہ دنیا کی عظیم ترین نعمت ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، بچوں کے لیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ والدہ کا اللہ تعالیٰ نے کتنا درجہ رکھا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ اور کیونکہ ماں بچپن میں ہمیں پالتی ہے، ہماری پرورش کرتی ہے، تربیت کرتی ہے، پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے، اور اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ساری رات تڑپتی ہے کہ کسی طریقے سے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں گیلی جگہ پہ بھی ماں سوتی ہے، خشک جگہ پہ بھی بچے کو ماں ہی سلاتی ہے کہ میں گیلی جگہ پہ سو جاتی ہوں لیکن بچہ میرا خشک رہے۔ اور والد کا درجہ دیکھیے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیں والد جو ہیں وہ سارا دن اپنی اولاد کے لیے کماتے ہیں، ارننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں کہ میرے بچوں کو خوراک ملے، میرے بچوں کو کپڑے ملے، میرے بچوں کو گھر ملے، دنیا کی ہر آسائش ملے، والد کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنی ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب احسان کیا ہوتا ہے؟ تو احسان کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتاؤں گی کہ حق سے زائد دینا، جب آپ کو کچھ نہ مل رہا ہو تو تب دینا۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ والدین پر ایک ایسی ایج آتی ہے جیسا کہ بڑھاپے کی ایج ہے جس میں والدین ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، ہم لوگوں نے والدین کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو جیسے پالنا ہوتا ہے، سمجھ لیں سمپل ورڈز میں کہ جیسے بچپن میں وہ ہمیں پالتے ہیں نا، بڑھاپے میں پھر اولاد نے ان کو پالنا ہوتا ہے۔ اور اولاد کا کیا رویہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ کہ ایک دوسرے بہن بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سر پہ پھینک رہے ہوتے ہیں، 5 دن تم رکھ لو، کیونکہ سنبھالنا پڑتا ہے، رات کو جاگنا بھی پڑتا ہے اور کھلانا پلانا بھی پڑتا ہے خود سے۔ ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کے سروں پہ پھینکتے ہیں، یہ تو پھر احسان نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ٹھیک ہے، اسی کے حوالے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ العنکبوت 8 آیت۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے۔ بھلائی، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، خیر والا معاملہ کرنا۔ جب وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے تو آپ لوگ ان کو دیں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس معاملے میں اپنا بڑا دل چھوٹا کرتے ہیں، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان دونوں کا کہنا مت مان۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تمہیں شرک پر ابھارے، دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو تھے وہ بھی تو ایک مشرک تھے نا۔ ٹھیک ہے، اب وہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے کیونکہ وہ بتوں کے پجاری بھی تھے اور بتوں کو بناتے بھی تھے۔ ٹھیک ہے، بت فروش بھی تھے ابراہیم کے والد آزر۔ ٹھیک ہے، اب وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے تھے کہ تم بتوں کو پوجو، کیونکہ میرا یہ کام ہے، تم بھی کرو۔ لیکن ابراہیم اللہ کے نیک پیغمبر، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، ٹھیک ہے،
تو انہوں نے کہا کہ اے میرے والد صاحب، میں آپ کے لیے دعا استغفار کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً منع کیا کہ مشرکوں کے لیے دعا استغفار بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں کہ دعا استغفار کا منع کیا گیا، اور یہاں پہ اللہ شرک کرنے سے بھی منع فرما رہے ہیں کہ اگر یہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں خود، اور اگر یہ آپ کو بھی فورس کریں کہ آپ میرے علاوہ اللہ کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دو، تو ان میں ان کی فرما برداری اطاعت نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں آگے، تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ جو تم کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے جو جو ہم نے والدین کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا یا ان کو خدا نخواستہ دوسرے لوگوں کے در پہ پھینک دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے، اور واقعی اس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ جن جن کے والدین ہیں تو وہ واقعی ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ پیار والے الفاظ بولیں، کچھ اور نہیں کر سکتے تو پیار والے الفاظ بولیں۔ اگر وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کو ڈانٹے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی پڑھانے کا الحمدللہ آج میرا مقصد ہے کہ واقعی میں اولاد کو یہ ریلائز ہو کہ والدین ہمارے لیے بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور ان کو سنبھالنا ہے، ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو اف تک نہیں کہنا۔ قرآن میں ورڈز آتے ہیں کہ ان دونوں کو مت جھڑکو، اور ان کو اف تک نہ کہو۔ اللہ واقعی میں ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو اف تک بھی نہ کہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اسی حوالے سے دعا کروں گی میں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو جو یہ پیغام سن رہے ہیں، اللہ ان کو واقعی میں توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کریں، کیونکہ جن کے والدین نہیں ہوتے نا، وہ بہت زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ تنہا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے حوالے سے الحمدللہ کمپلیٹ کرتی ہوں۔ اللہ واقعی میں ہماری ذات کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ جتنا ٹائم پیریڈ اللہ نے آپ کو دیا ہے ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور جن لوگوں کے والدین وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، تو وہ ان کے لیے دعا کریں، دعائیں مغفرت کریں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔ نازیہ الہدیٰ کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔